السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے خادم الحرمین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر کورونا وائرس کی دوسری ممکنہ لہر کو آنے سے روکنے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ فلسطینی قیادت اور امریکہ کی نئی انتظامیہ کے درمیان رابطے دوبارہ شروع ہوئے ہیں، اور میانمار میں آنے والے فوجی انقلاب کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام صاحبت السمو شہزادی نورہ بنت فہد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی خادم الحرمین کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی خادم الحرمین کے نام شہزادی نورہ بنت فہد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ جناب اسماعیل ہنیہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی اس ہدایت کی تعریف کی ہے جس میں انہوں نے غزہ کی پٹی کے لیے 360 ملین امریکی ڈالر کی مالی امداد مختص کر دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ رقم اس پورے ایک سال کے دوران خرچ کی جائے گی۔ قطر اس امداد کے ذریعے برادر اور محصور یعنی ناکہ بندی کے شکار فلسطینی عوام کی مدد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ رقم وہاں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائی، غریب اور نادار خاندانوں کی مالی مدد اور پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے استعمال کی جائے گی، تاکہ وہاں انسانی صورتحال مزید بگڑنے سے بچائی جا سکے، جبکہ غزہ کی پٹی کے لوگ انتہائی مشکل اور کٹھن معاشی حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مجلس شورا نے آج اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں اپنا معمول کا ہفت روزہ اجلاس بلایا۔ اس میں اوقاف سے متعلق ایک قانونی بل پر بحث کی گئی جس کا مقصد قانون میں جدت لانا ہے۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر نے مجلس کو برادر ملک جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے اول نائب صدر جنرل محمد حمدان دگلو اور بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے سربراہ جناب ڈواٹی پیشیکو کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقاتوں سے آگاہ کیا۔ بطور خاص آخر الذکر ملاقات سے مجلس شورا اور پارلیمانی یونین کے درمیان تعاون کے نئے آفاق میں وسعت آئی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے آج جمہوریہ سوڈان کے نامزد وزیر خارجہ جناب عمر قمر الدین اسماعیل نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر اور جمہوریہ بھارت کی خارجہ وزارتوں کے درمیان آج ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے سیاسی مشاورت کا ایک اجلاس ہوا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل قطری وفد اور بھارت کی وزارت خارجہ میں کونسلیٹ، پاسپورٹ، ویزا سیکشن اور بیرون ملک مقیم باشندوں کے امور سے متعلق انڈر سیکرٹری جناب سنجے بھٹاچاریہ نے اپنے ملک کے وفد کی قیادت کی۔ قطری وفد کی قیادت جناب ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے امور کا
جائزہ لیا گیا۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو کے وسطی حصے میں ایک ہوٹل کی عمارت کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں متعدد اشخاص زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ نے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی قطری تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ اب ملک میں کورونا کی صورتحال اور اس پر قابو پانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی طرف آتے ہیں۔ آج یہاں کی وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 385 کنفرمڈ کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں اور مزید 147 بیمار اس وائرس سے اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے صحت پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,45,953 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اس نے اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی روزانہ کی تعداد میں بتدریج اضافہ نوٹ کیا ہے اور متنبہ بھی کر دیا ہے کہ یہ صورتحال تشویشناک ہے۔ اس لیے ماضی کے کسی بھی وقت کے مقابلے میں اب اس وقت احتیاطی تدابیر اور اقدامات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وزارت صحت میں ویکسینیشن کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر سہا البیات نے بتایا ہے کہ متاثرین کی تعداد میں اضافے کی ایک اہم وجہ اور بڑی وجہ ہوم کوارنٹائن کی خلاف ورزی ہے۔ وزارت صحت عامہ کی جانب سے ان تنبیہوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کووڈ-19 سے متاثر ہونے والے مریضوں کی اسپتالوں اور ان کے انتہائی نگہداشت کے یونٹوں یعنی ICU میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بھی بتدریج اضافہ ہوا ہے اور یہ صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ اس لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ حفاظتی اقدامات کی پابندی بہت ضروری ہے۔ تو اس مرحلے کا سیکرٹ سلوگن یہی ہے کہ اس وائرس سے بچاؤ کے تمام اقدامات کی مکمل اور سختی سے پابندی کی جائے۔ اور اس وقت جبکہ ملک میں ویکسینیشن کی مہم جاری ہے، ملک کی جانب سے کی جانے والی بھرپور کوششوں میں ہاتھ بٹایا جانا چاہیے اور اس کی سب سے پہلی صورت اور شکل یہ ہے کہ سب لوگ فیس ماسک کا استعمال کریں۔ دراصل کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر یہاں کے متعلقہ اداروں نے 263 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ ان لوگوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا جا چکا ہے۔ اور عالمی سطح پر کورونا کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تک دنیا بھر میں 102 ملین باشندے نووا کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اس وائرس کی وجہ سے وفات پانے والوں کی تعداد اب 2,225,000 ہو چکی ہے۔ واضح ہے کہ دسمبر سن 2019 میں اس بیماری کے پہلے متاثرین چین میں رجسٹر کیے گئے تھے اور چین سے ہی یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ وہاں کی انتظامیہ نے 80 اشخاص کو گرفتار کر لیا ہے جن پر شبہ ہے کہ انہوں نے کورونا وائرس سے بچانے والی جعلی ویکسین تیار کی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا صدارت کا عہدہ سنبھال لینا صرف ان کے ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے یہاں مشرق وسطیٰ کے علاقے میں بھی ایک نئی صورتحال، خاص طور پر مسئلہ فلسطین سے متعلق نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے انکشاف کیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ سرکاری سطح پر پہلا رابطہ ہوا ہے۔
محمد اشتیا نے حکومت کے یا فلسطینی حکومت کے ہفت روزہ اجلاس کے دوران بتایا ہے کہ اس رابطے میں فلسطین امریکہ تعلقات کو بحال کرنے کے وسائل، خاص طور پر سفارتی دفاتر اور قونصل خانے کھولنے اور امریکی امداد کی بحالی پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے وسائل بھی زیر بحث آئے ہیں۔ اب ہم میانمار کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں، جو اس وقت وہاں آنے والے فوجی انقلاب کے اثرات سے گزر رہا ہے۔ اس فوجی انقلاب پر دنیا بھر میں وسیع تر تنقید کی جا رہی ہے، اور اس تنقید کے پس منظر میں وہاں کے فوجی قائدین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کرا کے اقتدار کامیاب ہونے والی پارٹی کے حوالے کر دیں گے۔ واضح رہے کہ میانمار کی فوج نے آج صبح سویرے فجر کے وقت وہاں کی حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے بڑی تعداد میں سیاسی شخصیتوں کو گرفتار کر لیا ہے اور پورے ملک میں 1 سال تک کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ میانمار اس وقت ایک نیا سیاسی موڑ مڑ رہا ہے۔ اس فوجی انقلاب سے چند روز پہلے آنگ سان سوچی کی قیادت میں وہاں کی سول حکومت اور فوج کے درمیان کشیدگی اور ٹینشن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہاں کے حالات پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ انقلاب کوئی سرپرائز نہیں ہے، بلکہ گزشتہ چند ہفتوں سے مسلسل یہ اشارے مل رہے تھے کہ فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اسی لیے اس کی طرف سے یہ اس طرح کے بیانات آ رہے تھے کہ وہاں ہونے والے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور وہ ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ ان انتخابات میں آنگ سان سوچی کامیاب ہوئی ہیں اور سولیڈیرٹی فار ڈیولپمنٹ نامی پارٹی نے اس الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں اور اس نے فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ فوج اس معاملے میں مداخلت کرے، اور یہ تنظیم میانمار میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بہت قریبی سمجھی جاتی ہے۔ انتخابات کو سوچی کی نوزائیدہ ڈیموکریٹک پارٹی یا ڈیموکریٹک حکومت کے لیے ایک ریفرنڈم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ 75 سالہ آنگ سان سوچی سن 2015 کے انتخابات میں بھاری اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئی تھیں، لیکن روہنگیا باشندوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کی وجہ سے سوچی کی عالمی شہرت کو نقصان پہنچا تھا کہ پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے لاکھوں روہنگیا باشندے سن 2017 میں ریاست راخین سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب اسم امیر نے خادم الحرمین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر کورونا وائرس کی دوسری ممکنہ لہر کو آنے سے روکنے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ فلسطینی قیادت اور امریکہ کی نئی انتظامیہ کے درمیان رابطے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، اور میانمار میں آنے والے فوجی انقلاب کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔